ابو داؤد وغیرہ میں ایک شخص کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ جماعت کرواتا ہے اور وہ اپنی قرأت کا آغاز یا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا ہے. پوچھا گیا کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی یہی تھا کہ یہ صفت الرحمن. اس سے اعلیٰ علم کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے اس سے محبت. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حبک ایاہ ادخلک الجنہ. اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دی ہے، تمہارے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی اس سورہ کی محبت. تو یہ اس سورہ کے بعض فضائل جو احادیث میں وارد ہیں، ان فضائل کی معرفت سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا. اگر یہ احادیث نہ ہوتی تو عام قرآن کی طرح سورہ اخلاص بھی ہوتی، لیکن یہ حدیث کا ایک شرف، اللہ تعالیٰ کی وحی اور اس وحی کا ایک احسان کہ ہمیں یعنی اضافی علم اس وحی سے ملا جو اس سورت کی محبت کا موجب بن گیا، اس سورہ کی محبت کا باعث بن گیا. بریدہ اسلمی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا، اسی طرح مسجد میں آ گئے تو ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور دعا بلند آواز سے کر رہا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کیا اس کی دعا تھی؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ. کیا انداز! اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں، مانتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اپنی اس معرفت کے ناطے، اس معرفت کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اپنی دعا میں پوری سورہ اخلاص پڑھ دی. آپ نے دعا سنی اور فرمایا کہ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى ودعي به اجاب. اس نے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے، جب بھی اس نام کے واسطے سے مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور جب بھی سوال کرو گے وہ پورا ہوگا اور اللہ قبول کرے گا. مانا یہ سورت اسم اعظم پر بھی مشتمل، وہ مخفی ہے، وہ کون سا ہے وہ ہم نہیں جانتے، مخفی ہے. تو یہ بھی سورت کے فضائل میں داخل اور شامل.